تو اس وقت ایک مسئلے پر بحث کرنی ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کون سا فرقہ جنتی ہوگا اس کو بھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ وہ فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پر چلنے والا ہو۔ اب بعض لوگوں کو یہ سوال ہے، بلکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا رہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، پھر بھی مسلمان اتنے سارے فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ ان میں سے کون سا فرقہ صحیح ہے، کون سا فرقہ غلط ہے، کس فرقے کی ہم ساتھ دیں، کس فرقے سے ہم دور رہیں؟ ایک بڑا کنفیوزنگ مسئلہ ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے یوٹیوب چینل کے کمنٹ میں ایک سوال آیا ہے، رحمت اللہ ضیائی صاحب نے سوال کیا ہے۔ وہ اسی قسم کے سوالات کر رہے ہیں کہ 73 فرقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ہم امت میں دیکھ رہے ہیں کہ فرقے 73 نہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 73 نہیں 700 فرقے نظر آ رہے ہیں، اور وہ مثال دے رہے ہیں کہ ان فرقوں سے کیا مراد ہے، کیا تبلیغی جماعت، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، توحید جماعت ہیں یہ سارے فرقے یا کیا ہیں؟ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے، لیکن اس سوال کا جواب میں مختصر لفظوں میں نہیں دے پاؤں گا۔ ایک لمبا موضوع ہے، اس حوالے سے آپ حضرات بالکل توجہ کے ساتھ اس پورے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ دو کتابوں سے میرے سامنے حدیث موجود ہے۔ ترمذی شریف نمبر ہے 2641، راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میں صرف اپنی ضرورت کی ٹکڑا تلاوت کرتا ہوں۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قالوا من هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بنی اسرائیل وہ 72 فرقوں میں 72 فرقوں میں بٹ گئی ہے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں سے ہر ایک فرقہ جہنمی ہوگا سوائے ایک فرقے کے۔ اور وہ کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرقہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ کاربند ہیں۔ دوسری حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، حدیث نمبر ہے 4597، راوی ہیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملۃ، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 اور میری یہ ملت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 72 فی النار 72 فرقے جہنمی ہوں گے، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ اور ایک فرقہ جنتی ہوگا، وہی الجماعہ اور وہ جماعت ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، دو حدیث کی کتابوں سے میں نے یہ حدیث نقل کر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ محدثین نے بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ چنانچہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد الحسنہ میں، اور شیخ محمد طاہر رحمہ اللہ نے تذکرۃ الموضوعات میں، اور اسی طرح امام شاطبی رحمہ اللہ نے کتاب الاعتصام میں اس حدیث کو کئی جگہوں پر نقل فرما کر کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ لہٰذا اس حدیث کی سند میں کوئی کلام نہیں، اور اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہوتی تب بھی اس کے راوی چونکہ 15 صحابہ سے یہ حدیث منقول ہے، ان سارے صحابہ کی روایتوں کی سندیں مل کر آپس میں ایک دوسرے کو تقویت پہنچا دیتی ہیں، مضبوط کر دیتی ہیں، لہٰذا یہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ اس کے ضعیف ہونے کا انکار کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب ہم اس حدیث کے اصل ٹیکسٹ پر ریسرچ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، کون ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے صحیح مصداق بنتے ہیں۔ دونوں حدیثوں میں غور کرنے سے ہمیں 3 باتیں تو بڑی وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک جنتی ہوگا اور اس کی 2 کوالٹیز ہیں،
پہلی حدیث میں ایک کوالٹی بیان ہوئی ہے اور دوسری حدیث میں دوسری کوالٹی بیان ہوئی ہے۔ پہلی حدیث میں کیا کوالٹی بیان ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والا وہ فرقہ میری سنت پر چلنے والا ہوگا، صحابہ کی سنت پر چلنے والا ہوگا۔ دوسری حدیث میں جو کوالٹی نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ ہے کہ وہ جنت میں جانے والا فرقہ جماعت ہوگی۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس فرقے کا تعلق سنت اور جماعت سے ہوگا۔ دونوں حدیثوں کو جوڑنے سے یہ میسج ہمیں ملتا ہے کہ اس فرقے کا تعلق سنت اور جماعت سے ہوگا۔ لہٰذا ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناجی فرقہ جو جنت میں جائے گا اس کے اندر دو کوالٹیز ہوں گی، ایک سنت اور ایک جماعت۔ تو ہم اس فرقے کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرقہ اہل السنت والجماعت ہوگا۔ اب یہ نام کوئی میں نے انویٹ نہیں کیا ہے، خود صحابہ کے درمیان یہ نام مشہور رہا ہے۔ چنانچہ تفسیر الدر المنصور میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 کی تفسیر میں دو روایتیں، ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اور ایک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ ان دونوں روایتوں میں یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ کی تفسیر کرتے ہوئے وہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا وہ اہل السنت والجماعت ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ میں پڑھ کر سناتا ہوں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر میں ہے قال تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ، یعنی جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اہل السنت والجماعت ہوں گے، وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے، تاریک ہوں گے، وہ اہل البدع والضلالہ ہیں۔ اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ قال تبیض وجوہ اہل الجماعات والسنہ و تسود وجوہ اہل البدع والاہواء۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اس ناجی فرقے کا نام خود صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے اہل السنت والجماعت چلا آ رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سنت اور جماعت کا ایکچول مصداق کیا ہے، کون اس کے اندر آئیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں سنہ اس لفظ کو ڈیکوڈ کرنا ہوگا اور الجماعہ اس لفظ کو ڈیکوڈ کرنا ہوگا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ان دو لفظوں کے اوپر کون لوگ فٹ بیٹھتے ہیں۔ پہلے ہے السنہ۔ سنت کے ایکچول میننگ ہے اسلامک ٹرمنالوجی میں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، یعنی وہ طریقہ جس پر دین میں چلا جاتا ہے۔ اسی کو ہم قانون کہہ سکتے ہیں، دستور کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے قرآن مجید کو میں غور کیا ہے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور تم دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو کہ تم اس سے فرقوں میں بٹ کر سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر صراط مستقیم کو اللہ کا راستہ قرار دیا گیا ہے، اسی کو ہم نے قانون اور دستور سے تعبیر کیا ہے۔ حدیث میں اسی کو ما انا علیہ و اصحابی کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، ہم آسانی کے لیے اس کو قانون یا سنت کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے الجماعہ، اس کے بارے میں ہم سمجھ لیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین کے سنگت، صادقین کے ساتھ ہونے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ انہی صادقین کی جماعت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نجات پانے والے فرقے کے لیے ضروری قرار دیا کہ وہی جماعت ہوگی جو ہر دور میں اللہ رب العزت کے فضل سے پائی جاتی ہے، صادقین کی جماعت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک سنت پر عمل کریں اور ایک صادقین کے سنگت ہو جائیں۔ تو آسانی کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نجات پانے والی جماعت وہ ہوگی جس کے پاس قانون بھی ہوگی،
جس کے پاس قانون بھی ہوگا اور جس کے پاس شخصیت بھی ہوگی۔ تو اہل سنت والجماعت ایکول ٹو لا، قانون پلس شخصیت، اور یہ قانون اور شخصیت یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ ہم قانون کو چھوڑ کر صرف شخصیت کی طرف چلے جائیں، اس سے اہل السنت والجماعت کا مسلک پورا نہیں ہوگا، اور اسی طرح ہم شخصیت کو پکڑ کر قانون کو چھوڑ دیں تب بھی اہل السنت والجماعت کا مسلک پورا نہیں ہوگا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ ان دونوں کا لازم ملزوم ہونے کی دو وجوہات ہیں، اس کو توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی وجہ ہے، اس کو ہم نے نام رکھا ہے علمی پرسپیکٹیو۔ علمی پرسپیکٹیو سے بھی قانون کی بھی ضرورت ہے اور شخصیت کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح اخلاقی پرسپیکٹیو سے بھی قانون کی بھی ضرورت ہے، شخصیت کی بھی ضرورت ہے۔ علمی پرسپیکٹیو سے قانون اور شریعت کی کیوں ضرورت ہے، اس کو سمجھ لیں۔ قانون کی ضرورت تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ قانون کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شخصیت کی بھی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، اس قانون کو لانے کے لیے اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ جب بھی اس نے قانون دیا ہے، اس قانون کو لانے کے لیے کسی نہ کسی شخص کو اس کے ساتھ بھیجا ہے، تو معلوم ہوا قانون کو لانے کے لیے شخصیت کی ضرورت ہے۔ نمبر دو، قانون کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ٹو ریسیٹیشن اپون مین کائنڈ، اس کے لیے بھی شخصیت کی ضرورت ہے۔ نمبر تین، ٹو ایکسپلائن دا فیچرز آف لا، جو قانون اللہ رب العزت نے دیا ہے اس قانون کے اندر جو فیچرز ہیں جن کو انسان کاغذ میں سمجھ نہیں سکتا، ان فیچرز کو ایکسپلائن کرنے کے لیے بھی شخصیت کی ضرورت ہے۔ نمبر چار، ٹو ایکسپلور انر ٹروتھ اینڈ انٹینشنز، یعنی اللہ رب العزت کے انٹینشنز اور اللہ رب العزت کے جو انر ٹروتھ ہیں ان الفاظ میں، قانون کے الفاظ میں، ان قانون کے ٹروتھ کو، انر ٹروتھ کو اور ان انٹینشنز کو ایکسپلائن کرنے کے لیے بھی شخصیت کی ضرورت ہے۔ اور فائنلی ہے، ایک پریکٹیکل ایگزامپل کے بغیر انسان قانون کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکتا۔ چنانچہ ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ انسان نماز کی ایک مکمل کتاب پڑھ لے اور وہ اس کتاب کی بنیاد پر نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا پاسبل نہیں ہے جب تک کہ وہ نماز پڑھنے والے کسی انسان کو نہ دیکھ لے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے حج نہیں کیا ہے وہ لوگ حج کی کتنی ساری کتابیں پڑھ لیں، ان کو اس حج کی پریکٹیکل نالج نہیں آئے گی جب تک کہ وہ ایک مرتبہ حج کر لیں یا حج کرنے والے آدمی کے پاس بیٹھ کر اس کے پورے طریقے کو سن لیں۔ ریزن یہ ہے کہ انسان کی مینٹالٹی اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی عمل کو چاہے وہ کتنا ہی کھول کر بیان کیوں نہ کیا گیا ہو، جب تک اس کے پاس ایک پریکٹیکل ایگزامپل نہیں آئے گا اس وقت تک وہ اس عمل کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھ پائے گا۔ تو ان 5 ریزنز کی وجہ سے قانون کے ساتھ ساتھ ہمیں شخصیت کی بھی ضرورت ہے جو اس قانون کے ضروریات کو، اس قانون کے انر ٹروتھ کو اور اس قانون کے انٹینشنز کو بیان کر سکے۔ تو معلوم ہوا قانون ضروری ہے، قانون کے ساتھ ساتھ شخصیت ضروری ہے۔ اب یہ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے، آپ کے بعد آپ کے صحابہ ہیں، ان کے زمانے کے بعد یہ شخصیات علماء حقہ کی جماعتیں ہیں جو ہر دور میں موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا ہمیں قانون کے ساتھ ساتھ ہر دور کی شخصیات ضروری ہیں۔ اخلاقی پرسپیکٹیو سے بھی قانون کے ساتھ ساتھ ہمیں شخصیات کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس کو سمجھنے، یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے۔ علم اور عمل کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے۔ اخلاص کے بغیر علم اور عمل کا کوئی فائدہ اللہ کے بارگاہ میں نہیں ہے۔ اخلاص کتابوں سے، پیپر میں لکھے ہوئے عبارتوں سے، ٹیکسٹ سے انسان حاصل نہیں کر سکتا۔
اخلاص کو حاصل کرنے کی میتھڈالوجی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک کامل انسان کی مکمل اتباع کی جائے، یعنی جس کے اندر اخلاص کامل درجے کا پایا جاتا ہے اس کی مکمل اطاعت یہی اخلاص پیدا کرنے کا ایک ہی واحد ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے ذریعے سے اپنے اندر اخلاص کو پیدا کیے ہیں۔ آپ کے بعد تابعین صحابہ کی کامل اتباع کر کے اپنے اندر اخلاص کی دولت کو پیدا کیے ہیں، اور ان کے بعد ان کے شاگرد تبع تابعین، ان کے بعد ان کے شاگرد علماء ہر زمانے کے اپنے شیوخ سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے مربین سے مکمل اطاعت کر کے ان کی صحبت کے ذریعے سے اپنے اندر اخلاص پیدا کیے ہیں۔ تو معلوم ہوا قانون پر عمل کرنے کے لیے شخصیت کی ضرورت ہے تاکہ انسان اپنے اخلاق درست کر سکے۔ اخلاق اگر درست نہیں ہیں تو اس کے اندر اخلاص کی کمی آئے گی، جس کے اندر اخلاص کی کمی آ جائے گی وہ ایکسٹریمزم کے اندر مبتلا ہو جائے گا، افراط اور تفریط کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو افراط اور تفریط کو کنٹرول کر کر انسان کو اعتدال درمیانے درجے میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی کو آج کی زبان میں تصوف کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے قرآن مجید کی سورہ نمبر 9 آیت نمبر 119 میں نے کوٹ کر کے دکھلایا، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین کے ساتھ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ صادقین کی مکمل اتباع کی جائے، صادقین کی مکمل اطاعت کی جائے۔ لیکن اس سچویشن میں ایک ڈینجر بھی موجود ہے۔ وہ ڈینجر یہ ہے کہ آدمی جب صادقین کی صحبت کے اندر رہ کر اس کے اندر صادقین کی صحبت میں غلو پیدا ہو جاتا ہے تو کئی ساری اخلاقی اور قلبی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ شخصیت پرستی، پرسنلزم اور گروہی تعصب، گروہی بیس، گروپ بیس اور فرقہ بندی، سیکٹیرینزم، اس جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جماعتیں بنتی جاتی ہیں، لوگ ٹوٹ کر مختلف جماعتوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ میرا عالم ہی صحیح ہے، میرا مفتی ہی صحیح ہے، میرے شیخ ہی صحیح ہے، میرا گروپ ہی سچا ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں وہی درست ہے، باقی سب غلط ہیں۔ اس طرح کی مینٹالٹی ڈیولپ ہوتی ہے صرف شخصیات کو تھامے رکھنے کی وجہ سے۔ چنانچہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے رافضیوں اور شیعوں کے اندر یہ بیماری آئی تھی کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا، قانون کو چھوڑ دیا اور صرف شخصیات پر انہوں نے بس کر لیا۔ اہل البیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے عنوان سے انہوں نے اپنے اندر اتنا غلو پیدا کر لیا کہ قانون کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا۔ آج کے زمانے میں بھی انٹرنیٹ میں بعض لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹرز ہونے کی بنیاد پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، ان سے لڑنے بھڑنے کی باتیں نعوذ باللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ان سب کا ریزن یہی ہے کہ انہوں نے قانون کو چھوڑ کر شخصیات پر اپنے آپ کو روک لیا۔ بہرحال یہ ان بیلنس کو بیلنس کرنے کے لیے، یہ افراط و تفریط کو اعتدال میں لانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک طرف قانون کو لازم پکڑنے کا حکم دیا اور ایک طرف شخصیات کو لازم پکڑنے کا حکم دیا، تاکہ یہ ایک دوسرے کی کھینچ میں آ کر، یہ ایک دوسرے کے ٹینشن میں آ کر ایک اعتدال اور درمیانہ راستہ کریٹ ہو سکے۔ ایک اور انداز ہے، حدیث قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العزت سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ نے مومنین پر رحم فرمایا کہ انہی میں کا ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس رسول کی 4 ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنائے گا،
نمبر 2 وہ اللہ کی کتاب کی تعلیم دے گا، نمبر 3 وہ حکمت کی تعلیم دے گا، نمبر 4 وہ لوگوں کے دلوں کو پاک کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا۔ اب ان 4 پوائنٹس میں بھی آپ غور کر کے دیکھیں کہ ان 4 پوائنٹس میں سے 2 پوائنٹس کا تعلق براہ راست قانون سے ہے اور 2 پوائنٹس کا تعلق براہ راست شخصیت سے ہے۔ یعنی قرآن کی تلاوت کرنا یہ قانون سے متعلق چیز ہے، اور قرآن کی تعلیم دینا جسے ہم نے قانون کی تعلیم دینا کہا ہے یہ قانون سے متعلق ہے۔ حکمت کی تعلیم دینا یعنی پریکٹیکل ایگزامپل بن کر دکھانا یہ ڈائریکٹلی شخصیت سے تعلق ہے، اور اسی طرح لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا یہ بھی ڈائریکٹلی شخصیت سے تعلق ہے۔ یعنی حکمت کی تعلیم اور لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا یہ کتاب سے قانون سے ممکن نہیں ہے، یہ قانون کی شخصیت سے ممکن ہے۔ اور آیات کی تلاوت کرنا، آیات کو پیش کرنا اور آیات کی تعلیم دینا، ان دونوں کا تعلق ڈائریکٹلی قانون سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ 2 چیزیں قانون اور شخصیت اتنی ضروری ہیں کہ ان دونوں کے بالکل مکمل جوڑ سے ہی اہل السنتی والجماعت کا مسلک پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اہل السنتی والجماعت کے لیے ضروری ہے کہ قانون ہو اور شخصیت ہو، اور شخصیت کی مکمل اطاعت ہو، اور شخصیت کی طرف سے مکمل تربیت ہو۔ یہ 4 باتیں جہاں جڑ جاتی ہیں اسی کو اہل السنتی والجماعت کہا جاتا ہے۔ اس کے دلائل ہم نے اس سے پہلے مفصل بیان کر دیے ہیں۔ آسان لفظوں میں ہمارے یہاں یہ ہے کہ کتاب یعنی قانون اور سنت یہ ریمائنڈر ہے، اور شخصیت جسے حدیث میں جماعت کہا گیا ہے یہ ایکسپلائنر ہے۔ قرآن ریمائنڈ کرتا ہے اللہ کی باتوں کو جس کا اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے عہد لیا تھا، وہ اس کے لیے ریمائنڈر ہے، مذکر ہے، اور شخصیت اسی ریمائنڈر کی ایکسپلائنر ہے، مبین ہے۔ چنانچہ آیت ہے سورہ قمر کی 17، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے یعنی ریمائنڈنگ کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح آیت ہے سورہ نحل کی نمبر 44، اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے تمہارے لیے ذکر کو نازل کیا تاکہ تم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایکسپلائن کر سکیں۔ تو معلوم ہوا قرآن نے بھی قانون کو ریمائنڈر کہا ہے، اور قانون کو لانے والی شخصیت کو ایکسپلائنر کہا ہے۔ تو یہی ہمارا مسلک اور منہج ہے۔ اب قانون اور شخصیت کے پرسپیکٹیو سے 4 قسمیں پاسبل ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ جو قانون کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہوں اور شخصیت کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہوں، یہی اہل السنتی والجماعت ہیں، ان کی ایگزامپل ہے امت مسلمہ۔ نمبر 2 جو لوگ قانون کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، شخصیت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ کافر ہیں جنہیں نہ قانون کا پتہ نہ شخصیتوں کا پتہ۔ نمبر 3 وہ لوگ جو صرف قانون کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور شخصیات کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کی مثال ہے یہودی کی۔ اور جو لوگ صرف قانون کو چھوڑ کر شخصیت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال ہے نصارہ کی۔ شخصیت کو اگنور کرنے کا نقصان کیا ہوا؟ ہم یہودیوں کی تاریخ میں جو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے اس کا اگر مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل صاف طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ شخصیتوں کو چھوڑنے کا پہلا اثر یہ ہے کہ آدمی کسی کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا۔ اطاعت جب ختم ہو جاتی ہے تو نفس کی اتباع شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اطاعت اگر باہر ایکسٹرنل کسی ذات کی ہم نے اطاعت ترک کر دی ہے تو پھر انٹرنل جو ہمارا نفس ہے اس کی اطاعت اور اتباع آٹومیٹکلی شروع ہو جائے گی۔ اور جب نفس کی اطاعت شروع ہو جاتی ہے تو پھر قانون کے معنی اللہ رب العزت ہائیڈ کر دیتے ہیں۔ قانون کے الفاظ ہوتے ہیں ساتھ میں لیکن اس کے معانی موجود نہیں ہوتے، اور جب معانی موجود نہیں ہیں تو پھر لوگ نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے قرآن کے قانون کے کئی سارے آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور جب انکار کر دیتے ہیں تو اسی پر بس نہیں ہوتا، اس کا اگلا اسٹیپ ہے کہ جو باتیں
آیات کی، قانون کی، ان کے خواہشات کے خلاف ہوتی ہے اس کو بدل دیتے ہیں، اور جب بدل دیتے ہیں تو اس کا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ شخصیات کی بغض، شخصیات کی دشمنی ان کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کے ان برے کاموں میں خلل ڈالتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت ان پورے باتوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان فرماتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 46 میں اللہ بیان فرماتے ہیں، سب سے پہلے ان کے اندر اطاعت ختم ہوتی ہے، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سن لیا لیکن ہم نے نافرمانی کی، یہ اطاعت ختم ہوئی۔ اس کے بعد کا اسٹیپ ہے نفس کی اتباع شروع ہو جانا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87 میں اللہ فرماتے ہیں أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا اور وہ ایسی باتیں کہتا جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی تو وہ تکبر کرنے لگتے۔ اس کے بعد کا اسٹیپ ہے کہ اللہ رب العزت معانی کو ان سے چھپا لیتا، یعنی قانون موجود ہوتا لیکن قانون کے معانی ان سے ہائیڈ کر دیے جاتے۔ اس کو سورہ الاعراف آیت نمبر 146 میں اللہ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور اس کے بعد کا اسٹیپ ہے کہ آیات کا انکار کر دینا، یعنی جو آیتیں ان کے خواہشات کے خلاف ہیں ان کا سرے سے انکار کر دینا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 146 ہی میں اللہ فرماتے ہیں ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، اور اس کے بعد ہے جو آیتیں، جو قانون کی باتیں ان کے خواہشات کے خلاف ہیں ان کو بدل دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ نساء آیت نمبر 46 میں اللہ نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ بعض یہودی اللہ کی آیات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ اور سب سے لاسٹ جہاں جا کر ان کی یہ گندگی ختم ہوتی ہے، یہ ان شخصیات سے دشمنی، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہونا۔ اس کو اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک جماعت کا تم نے انکار کیا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ تو قانون کو پکڑ کر شخصیات کو چھوڑنے کا وبال یہ ہے۔ ان سب کو میں سلائیڈ کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اور جو دوسرا گروپ ہے نصارہ، یہ لوگ شخصیات کو پکڑتے ہیں اور قانون کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان کی پورا دین وہ بدعت اور رواجات میں بدل جاتا ہے، اور بدعات لا محالہ انسان کو شرک تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، اسی لیے دین الاسلام میں بھی بدعات سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اور جب شرک تک انسان پہنچ جاتا ہے تو انہی شخصیات کو وہ خدا بنا لیتا ہے۔ اسی لیے عیسائی اپنے عیسائی ہونے کے لیے حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کے درجے تک پہنچا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کے اس پورے ایولیوشن کو بیان فرمایا ہے کہ ان کا دین سب سے پہلے بدعات میں بدل گیا، شخصیات کو پکڑ کر قانون کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ چنانچہ سورہ حدیث آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، میں ترجمے اور تشریحات میں نہیں جاؤں گا ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اور بدعات سے شرک کی طرف جانا یعنی اپنے علماء کو، اپنے شخصیات کو خدا کے درجے تک پہنچا دینا، اس کو سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور پھر ان شخصیات کو ڈائریکٹلی خدا بنا دینا۔ یہ آیت نمبر سورہ مائدہ آیت نمبر 73 میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، تو معلوم ہوا شخصیات کو چھوڑ کر قانون کو لے لینا یہ بھی سنگین غلطی ہے، اور قانون کو پکڑ کر شخصیات کو جو ہر زمانے میں اہل اللہ کی جماعت ہوتی ہے اس کو چھوڑ دینا یہ بھی سنگین غلطی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا آپ کے ذہنوں میں کہ بات تو 73 فرقوں کی چل رہی ہے لیکن یہود و نصارہ کی بات کیوں آ گئی؟ تو اس کو سمجھیں، یہی اصل میں ہمیں اس حدیث کو جو میں نے سب سے پہلے پڑھ کر سنائی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی۔ چنانچہ سنن ترمذی میں حدیث نمبر ہے 2641، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، وہی فرماتے ہیں وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةٍ، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بٹنے کا ذکر یہاں کیوں ہو رہا ہے؟
تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی پرپس ہوگا. اسی پرپس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہود و نصارہ کی اتنی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس سے زیادہ واضح حدیث ہے صحیح البخاری کی حدیث نمبر 732. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سنن من کان قبلکم شبرا شبرا وزراعا بزراع حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموه قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن کہ تم ضرور ضرور تمہارے سے پچھلی قوم بنی اسرائیل کی اتباع کرو گے، رتی رتی میں ان کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی ایک زبن کے سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرے گا، بجو کے سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو تم بھی اس میں گھسنے کی کوشش کرو گے. صحابہ نے پوچھا یہ ہمارے سے پہلے والے کون؟ یہود و نصارہ مراد ہیں. آقا نے فرمایا پھر کون؟ تو معلوم ہوا یہ امت بالکل ایگزیکٹلی ہر چیز میں یہود و نصارہ کے طریقے پر چل کر رہے گی، اور 73 فرقوں میں بھی یہ لوگ اسی انداز سے چل کر رہیں گے. اسی لیے حدیث میں یہود و نصارہ کے ساتھ کمپیر کر کے دکھایا گیا کہ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور تم 73 فرقوں میں بٹو گے. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں جو یہود و نصارہ نے کیا، اور وہ غلطیاں یہی ہیں کہ بعضوں نے قانون کو پکڑ کر شخصیات کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے بہت ساری خرافات کے اندر وہ مبتلا ہو گئے، اور بہت ساروں نے شخصیات کو پکڑ کر قانون کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے خرافات کے اندر مبتلا ہو گئے. اب شارٹ انداز میں کہوں تو اہل السنت والجماعت کون ہیں؟ اہل السنت والجماعت وہی ہیں جو قانون یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، سنت صحابہ، نمبر 2 ہر ایج کی مقدس شخصیات جنہیں جماعت کہا جاتا ہے، نمبر 3 ان کی مکمل اطاعت و اتباع کرنے والے ہوں، یہی اہل السنت والجماعت ہیں. اس ساری بحث سے ایک صاف بات آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ اہل السنت والجماعت اور دوسرے فرقوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بیسک اصولوں اور پرنسپلز میں اختلافات ہیں. فروعی مسائل میں اختلاف کرنے سے آدمی فرقوں میں نہیں بٹتا. فروعی مسائل یہ کیا ہیں؟ جو دین کے اصول نہیں ہیں، جن کا تعلق عقائد سے نہیں ہے، جن کا تعلق مسائل سے ہے، ایسے مسائل میں اختلاف کرنے سے آدمی اہل السنت والجماعت سے الگ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ایسے اختلافات تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے زمانے سے جو اختلافات موجود ہیں ان سے فرقے نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ سارے جنتی ہیں، صحابہ سارے جنتی ہیں. لہذا صحابہ نے جن مسائل میں اختلاف کیا ہے وہ فروعی مسائل ہیں، وہ سیکنڈری مسائل ہیں، ان میں اختلافات سے فرقے اور جماعتیں نہیں بنتی ہیں. ہاں اگر کوئی ان اختلافات کو بھی اصل درجے میں لے جائے اور ان اختلافات میں بھی اتنی شدت کرنے لگے کہ ایک ہی پوائنٹ آف ویو صحیح ہے دوسرا غلط ہے، تو پھر یہ اہل السنت والجماعت سے نکلنے والا ہوگا، کیونکہ اس نے صحابہ کے مسائل کے اندر بھی تخصیصات کی ہیں. مثال کے طور پر رفع الیدین، نماز میں رفع الیدین کرنے کے مسئلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے اختلاف رہا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے لیکن یہ زیادہ صحیح ہے اس لیے میں اس پر عمل کرتا ہوں لیکن یہ بھی صحیح ہے، تو پھر یہ اختلافات کو اس کے حد میں رکھنے والا ہوا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو پھر اس نے صحابہ کے اختلافات کے اندر ہی بعض صحابہ کو حق کہا ہے، بعض صحابہ کو باطل کہا ہے، تو پھر یہ عقیدے کا اختلاف ہو گیا. یہ مسئلے کا سیکنڈری مسائل کا اختلاف نہیں ہوا، یہ پرائمری مسائل کا اختلاف ہو گیا، جس کی وجہ سے ایسا آدمی اہل السنت والجماعت میں شامل نہیں ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل السنت والجماعت ہی حق والے مسلک ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تفسیرات اور تشریحات کی روشنی میں جنت میں جائیں گے، اور یہی نام صحیح ہے. اہل السنت والجماعت یہی نام صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نام اس پورے پرسپیکٹیو اور اس پورے منظر کو ریپریزنٹ نہیں کر پاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی
قانون کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اہل القرآن کہہ دے تو پھر وہ شخصیات کو اگنور کرنے والا ہو جائے گا، لہٰذا وہ نام فٹ نہیں بیٹھے گا۔ یا کوئی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ دے، حدیث کی طرف یعنی قانون کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یہ معنی بھی فٹ نہیں بیٹھے گا۔ اسی طرح کوئی اہل الفقہ کہے کہ فقہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، یہ معنی بھی صحیح نہیں ہے۔ اہل الکلام کہے، اہل التصوف کہے، یہ سب قانون کی طرف منسوب الفاظ ہیں اور ان الفاظ سے معنی صحیح نہیں بیٹھیں گے۔ اسی طرح کوئی جماعت کی طرف، جو حدیث میں جماعت کا لفظ ہے، اس کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو کہے کہ جماعت دینی یا جماعت اسلامی یا ایمانی جماعت یا تبلیغی جماعت، یہ بھی معانی اس پورے حقیقت کو جو اہل سنت والجماعت کی تشریحات میں ہم نے پیش کی ہیں ریپریزنٹ نہیں کرتے، لہٰذا یہ نام بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخصیات کی طرف منسوب کر کے اپنے نام کو رکھ لیتا ہے کہ عاشقان رسول، محبان اہل بیت، محبان صحابہ، تو یہ بھی اس پوری حقیقت کو ڈیفائن نہیں کرتے، لہٰذا سب سے بیسٹ نام ہے جو حدیث سے ڈائریکٹلی ڈیڈکٹ کیا گیا ہے وہ اہل السنتی والجماعت ہے، جو بالکل ایکول ٹو مسلم ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں هو سماکم المسلمین جو فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، بالکل اسی کے ایکول نام جو حدیث میں ہمیں دیا گیا ہے وہ اہل السنتی والجماعت ہے، جس کی بہت لمبی تفصیل میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ آج کے زمانے میں جو بھاند کے فرقے پائے جاتے ہیں، کہیں اہل السنہ ہے، کہیں شیعہ ہے، کہیں دیوبندی ہے، کہیں بریلوی ہے، کہیں اہل حدیث ہے، کہیں TNTJ ہے ہمارے تمل ناڈو کے اندر، اور کہیں INTJ ہے، ان میں سے کون اس ناجی فرقے کے اندر آئیں گے؟ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ میں اپنا موقف بیان کرنے لگا ہوں، بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ کسی بھی فرقے کے لیے ہمیں یہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فرقہ ان 72 فرقوں میں سے کون سے فرقے میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس ایک فرقے کی تلاش کریں، باقی 72 فرقے کون ہیں کون نہیں ہیں ان کی تحقیقات میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی لیے صحابہ نے بھی ان 72 فرقوں کے بارے میں کچھ سوال نہیں پوچھا، سوال پوچھا تو یہ پوچھا کہ جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا وہ کون سا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ڈیفائن فرمایا ہے۔ لہٰذا ہماری تحقیق یہ ہونی چاہیے کہ وہ 72 فرقے کون ہیں یہ نہ جانیں، بلکہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ ایک فرقہ کون سا ہے۔ نمبر 2، یہ بات یاد رکھ لیں کہ دنیا میں جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں، چاہے وہ اہل سنہ ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، TNTJ ہو، INTJ ہو، یا کوئی ہو بلا بلا بلا، یہ سارے فرقوں کے سارے لوگوں کے عقیدے ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ یعنی یہ کوئی دیگ نہیں ہے کہ جس میں چند چاول کو اٹھا کر دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے کہ پورا دیگ پکا ہوا ہے، بلکہ ان کا قصہ ایسا ہے کہ ان فرقوں کی طرف نسبت کرنے والے لوگ بھی اپنے اندر کئی طرح کے الگ الگ نظریات، الگ الگ عقیدے، الگ الگ تحقیقات رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان پورے لیبل پر اس پورے جماعت پر کوئی ایک لیبل نہیں لگا سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہل السنت والجماعت والے سارے بالکل حق ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اہل الحدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں یا وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، کیونکہ اہل الحدیث کی طرف نسبت کرنے والے لوگوں کے مختلف عقائد ہیں، مختلف نظریات ہیں، مختلف سوچ بچار ہیں۔ تو ہوگا یہ کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر ایک کی تحقیق کر کے، اس کے اوپر ریسرچ کر کے، ہر ایک بندے کے بارے میں معلوم کر کے اس کے اوپر حکم لگائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی فرقے کے نام پر انگلی رکھ کر کہہ دیں کہ یہ فرقہ اہل سنت والجماعت ہے، یہ فرقہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے، کیونکہ اتنے ڈھیر سارے فرقے ہیں اور ان کے ماننے والوں کی تعداد ڈھیر ساری ہے، ان سب کی تربیتیں، ان سب کے اخلاق، ان سب کے اعتبار، ان کی سوچ و بچار بالکل مختلف ہے۔ لہٰذا اہل سنت والجماعت ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جو کسی ایک لیبل کے نیچے جمع ہو سکے۔
اہل سنت والجماعت نظریات پر جمع ہونے والی جماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت سوچ اور فکر پر جمع ہونے والی جماعت ہے کہ جس آدمی کا ذوق اور منہج اور مشرب قانون اور شخصیات اور ان دونوں کو پہنچانے والی بزرگ شخصیات پر مکمل اطاعت، مکمل محبت، مکمل جذبہ ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہے، اہل سنہ کہے، شیعہ کہے، وہابی کہے، TNTJ کہے، INTJ کہے، وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہوگا۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا لیبل اپنے اوپر چسپاں کر لگا لے، لیکن اس کے عقائد اس طرح نہ ہوں، وہ شخصیات کی طرف جھکا ہوا ہو، قانون کو چھوڑ رہا ہو یا قانون کو تھامے ہوئے ہو، شخصیات کو چھوڑ رہا ہو، اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمارا موقف یہی ہے کہ صحیح منہج جس کے اندر ہے، چاہے وہ کسی نام سے اپنے آپ کو بلانا پسند کرتا ہو، وہ سنی ہے، اور صحیح موقف اور صحیح منہج جس کا نہیں ہے، وہ کسی بھی نام سے اپنے آپ کو پکارنا چاہے، وہ سنی نہیں ہے۔ تو یہ ویڈیو یہاں ہم ختم کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز اس تسلسل کو ہم اس طرح باقی رکھیں گے کہ اصل اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں، ان کے اصول کیا ہیں، ان کو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے ویڈیوز کے اندر مسلسل طور پر ایک عقیدوں کو لے کر قرآن و سنہ، صحابہ اور مقدس شخصیات کے روشنی میں اس کی تشریحات کرتے رہیں گے، جس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ یہ عقیدے جن کے اندر ہیں، یہ اصول جن کے اندر ہیں، وہ سنت والجماعت ہیں۔ ہم ان کی اتباع کریں گے، ہم ان کی پیروی کریں گے، اور ان عقیدوں سے اور ان نظریات سے ہٹے ہوئے جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں، ہم ان سے بچ کر رہیں گے۔